ابھی خون خرابے پہ نہیں جانا ہے، آپ لوگ تھوڑا حوصلہ رکھیں. ان کو میں بہت دنوں سے حوصلہ دے رہا تھا. پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے، میں نے ان سب سے بات کی ہے، اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے. اب جی ناظرین السلام علیکم، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان. اور ناظرین آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ عام صورتحال نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، وہ باقاعدہ طور پہ اس سے پہلے جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ جو بھی تھا وہ اپنی جگہ پر ایک سیاسی معاملہ چل رہا تھا، لیکن پولیس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی عروج پر پہنچ گئی ہے. اب پولیس کی دشمنی عروج پر پہنچی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی پہنچی ہے، وہ یقینی طور پر آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. پولیس پر پیٹرول بم برسائے گئے، پولیس پر ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو توڑا گیا، 65 پولیس والوں کو ہسپتال تک پہنچایا گیا. یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف والوں نے کیا. اس کے بعد پولیس عمران خان صاحب کے گھر میں گھسی، وہاں سے جو کچھ برآمد ہوا سچ تھا یا جھوٹ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہ آپریشن قانونی تھا یا غیر قانونی تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے. لیکن آج جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس کی تو اس کے جواب میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ محسن نقوی تم جتنے بڑے گنڈے بنے ہوئے ہو 2-3 ہفتے رک جاؤ، تم نے جوتے بھی نہر میں چھوڑ کر بھاگنا ہے، اینا تو بدماش. یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں یہ ان کا ٹویٹ تھا. بات یہاں پر نہیں رک رہی، بات اس سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس وقت میرے پاس بہت سارے ایسے ٹویٹ موجود ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن باقاعدہ پولیس افسران اور اہلکاروں کے نام اور تصویریں شیئر کر رہے ہیں، ان کے گھر کے ایڈریس دے رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہم جو ہمارے کارکن ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. گھروں تک پہنچنا، خاندانوں تک پہنچنا، اور خاص طور پر ان افسران کے حوالے سے جو کہ سرکاری ڈیوٹی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ ایک شہباز بدر صاحب ہیں، انہوں نے ایک دلچسپ اپڈیٹ کے نام پر یہ کہا ہے کہ ایس پی لیاقت جس کی سربراہی میں عمران خان کے گھر سرچ آپریشن کے نام پر جنگو جدل بدل لکھا ہوا ہے، جنگو جدل کیا گیا، یہ فلاں فلاں جگہ کا شہری ہے. یہ آپ دیکھیے گا. اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے مشہور ٹویٹ ہیں عادل راجہ صاحب، یہ جو انہوں نے فہیم رضا کے حوالے سے ٹویٹ کی ہے، میں اس کے الفاظ بھی یہاں پر دہرا نہیں سکتا، وہ مناسب نہیں ہیں. اس سے زیادہ جو ہے ایک سے زیادہ یہ ساری کی ساری ٹویٹس موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی حقیقت ٹی وی کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی اور اس کو فواد چوہدری صاحب نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس کانسٹیبل کا نام بھی وہاں پر لکھ دیا جو یہاں پر آپریشن میں موجود تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جو سرکاری کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ نہ سرکاری کام رہے گا نہ یہ سیاسی لڑائی رہے گی، بلکہ اب یہ ایک ذاتی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں. اور ذاتی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے گھروں کی بات کریں. یہ بڑا ایک افسوسناک کام ہے اور یہ کام بڑھتا اس طرح چلا جا رہا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی اعلان کیا کہ تم پولیس والوں کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ سیکیورٹی بھی دو. اس کے بعد جو ایک بڑا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، وہاں پر پنجاب پولیس کی طرف سے اور لاہور پولیس کی افسران کی طرف سے یہ رائے بھی سامنے آئی کہ پولیس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو سیکیورٹی نہیں دے گی، وہ اپنی سیکیورٹی کا خود ارینج کریں گے. یہ ایک بڑی خبر ہے. اب پولیس اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہوئے ہیں اور اس حد تک آپس میں دشمنی اور نفرت بڑھ چکی ہوئی ہے کہ زمان پارک سے گزرنے کے حوالے سے پولیس والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ وردی ہو کر اور اپنی گاڑی میں وہ زمان پارک سے کینال سے نہ گزریں، یعنی کہ پولیس کے لیے یہ ایک نو گو ایریا بن گیا. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ کیا اب وہ صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جو کبھی کراچی میں ہوا کرتی تھی اور وہاں پر اس قسم کے حالات ہوا کرتے تھے. وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی تھی جس نے اسی قسم کے نو گو ایریا بنائے ہوئے تھے. اس کی بھی جو ریاست کے ادارے تھے اور پولیس تھی اس کے ساتھ اسی قسم کی لڑائی رہتی تھی. کیا لاہور کراچی بننے کی طرف جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خاص طور پہ جب آپ تصویریں شیئر کر دیتے ہیں افسران کی اور اہلکاروں کی، ان کے گھروں کے ایڈریس شیئر کر دیتے ہیں، ان کے حوالے سے انتہائی جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر کار ہم کس طرف جائیں گے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میں یہاں پر ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں
کہ پولیس اور عوام یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا لوگوں میں تصادم ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. میں مشکور ہوں یہاں پر ماہر قانون ہیں فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم سانحہ مالٹون کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے مقدمات کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ ان میں باقاعدہ طور پہ آپ خود ان کو ڈیل کرتے رہے, دیکھتے رہے. آج کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر بھی میں فرحاد علی شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن یہاں پر میں جو دوسرے مہمان ہیں ان کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں. نسیم قریشی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آپ سینئر صحافی ہیں اور لاہور میں کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے خاص طور پر ایک بڑا نام اور بڑا مقام رکھتے ہیں. میں مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا. چودھری زبیر کسانہ جن کا تعلق انصاف لائرز فورم سے ہے وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں. نسیم قریشی صاحب, یہ ساری جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے, یہ لاہور جو ہے یہ کراچی بنتا چلا جائے گا آخرکار, یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ تھینک یو, بہت شکریہ. نجم, ایسا نہیں ہے کہ یہ کراچی بننے جا رہا ہے, یہ ایک سیاسی پارٹی کا ایک اس کے ساتھ ان کا ایک احتجاج ہے, اس کو گورنمنٹ دفعہ 144 لگا کے روکتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تصادم واقعی کہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں, کہ جیسے کہ ایک بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ٹویٹس ہیں, میں آپ کو چیز کر رہا ہوں, ڈسکشن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے ہر طرح. فواد چودھری صاحب بھی دیکھیں, یہ فواد چودھری کے بیانات جو ہیں یہ سارے سیاسی بیان ہیں. سر سیاسی بیان نہیں ہونے ہیں نا, عادل صاحب جو ہیں لیکن اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے, ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. ابھی دیکھیں ایک بندے کی آپ نے فوٹو شیئر کر دی, آپ نے فوٹو بالکل شیئر نہیں کرنی چاہیے, فوٹو بھی نہیں شیئر کرنی چاہیے. اور کوئی بھی جو جیسے کیپٹن لیاقت صاحب کے بارے میں بات ہو رہی, بڑے ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے, ایماندار آدمی. اگر وہ دیکھیں, ایک چیز سمجھنے والی بات ہے, پولیس اسٹیٹ کی انفورسمنٹ حصہ سمجھ لیں, اس کی انفورسمنٹ کی اس کی شکل دیکھیں, اسٹیٹ کو جو اگر ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ بات کی بات ہے کہ وہ جو ایکشن کر رہی ہے وہ بادی النظر میں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ ہمیں فیصلہ نہیں کر. بات یہ ہے کہ جو پولیس کام کر رہی ہے. نسیم صاحب, میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیس جب وہاں پر پہنچی اس میں تصادم ہوا, یقین طور پہ عمران خان صاحب کے گھر کا گیٹ توڑا گیا. میں اس سے بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا, ان کو حوالات میں بھی لے جایا گیا, بعض کو لے جا کے چھوڑا بھی گیا. ضلع شاہ والا ایک معاملہ ہے, وہ اپنی جگہ پر متنازع معاملہ ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سارا کچھ ہوا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پولیس, اگر پاکستان تحریک انصاف کے 8 کارکن اسپتال پہنچے تو دوسری طرف پولیس کے 65 اہلکار جو تھے اسپتال پہنچے. یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں یا ان کے لیڈر جو ہیں ایک سیاسی رد عمل ظاہر کر رہے ہیں, تو بھائی یہ سیاسی رد عمل اس سے پہلے وہ زمینی طور پر عملی طور پہ جو رد عمل ظاہر کر چکے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اب یہ جو سیاسی رد عمل آپ بتا رہے ہیں, یہ تشدد والا, یہ پرتشدد ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب کہیں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو پولیس روکتی ہے تو یہ تصادم پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن اس کو اب ایک جھگڑی شکل اختیار کی جا رہی ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ اس کے اوپر سوچنے والی بات, یہ ہمارے اپنے شہری, یہ ہماری اپنی پولیس ہے, یہ ہمارے اپنے شہری ہیں, ہماری اپنی پولیس. صاحب ایک بات بتائیں, لاہور میں کس سیاسی رہنما کو یا پاکستان میں کس سیاسی رہنما کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے گئی اور اس کے گھر سے پیٹرول بم بوتلیں بنا کر پھینکی گئی؟ کون سی پولیس ایسی تھی گئی تو اس کا گھر جو تھا نو گو ایریا تھا اور وہاں پر کارکن جو تھے مزاحمت کر رہے تھے, حملے کر رہے تھے. بھائی ڈنڈے لے کر, جس قسم کے ڈنڈے, میں خود پروگرام کرنے کے لیے وہاں پر گیا, کون سا ایسا سیاسی رہنما تھا؟ میں کیا میں پاکستان سے لے کے اب تک کی بات کرتا ہوں, کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کون سا لیڈر ایسا تھا کہ پولیس وہاں پہ پہنچی تو آگے ڈنڈے لے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ کہیں بھی نہیں تھا. نہیں دیکھیں, یہ بالکل غلط ہے. بالکل جو ایک پیٹرول بم پھینکا گیا, اور وہ بالکل میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کسی بھی صورت اس کی سر ایک کی تو ویڈیو آ گئی نا, اس کی بالکل کسی معافی نہیں ہے. اگر اور بھی ہوتے اس کی بھی ویڈیو آ جاتی. اور یہ جو پولیس وین کو جلانا یا پولیس والوں کو باوردی کو مارنا, اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر خود بڑی زیادہ بحث ہوئی, اور اس کے اوپر انہوں نے دیکھا, انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو چیک کیا جائے کون لوگ ہیں بیچ میں جو پولیس کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. کیونکہ پولیس دیکھیں نا, پولیس جو ہے وہ ایک سٹیٹ ہے, اور وہ سٹیٹ کے ساتھ نہیں جھگڑا کیا جا سکتا. میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ پولیس جو ایکٹ کر رہی ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ایکٹ کر رہی ہے جو اس کو احکامات ملے ہیں. پولیس خود سے نہیں, پولیس دشمن نہیں ہے. پولیس جو امن رکھنے کے لیے تاکہ کوئی نقص امن نہ ہو اپنا کردار ادا کرتی, جو کہ اس کو کرنے دینا چاہیے. اگر اس میں مداخلت کار سرکار کے اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے, پرچے درج ہو گئے.
لیکن اب یہ جو نئی چیز لہر چل پڑی ہے کہ پولیس آفیسرز جو کاروائی کر رہے ہیں، جو کہ ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی، میں سمجھتا ہوں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر ان کے نام، ان کی گھروں کے ایڈریس، ان کی تصاویر، ان کے بچوں کے بارے میں بتانا یہ بالکل غلط ہے. اور یہ اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے تو یہ بہت غلط کر رہی ہے. ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان ہے، کیونکہ بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم گھر تک بات جو ہے، اور یہ کراچی بننے نہیں ہے. کراچی نہیں بنے گا، نہ ہم اس کے ساتھ ہم سپورٹ کریں گے اس چیز کو کہ اس کو کراچی بننے دیا جائے. پولیس اگر کام کر رہی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے. اگر پولیس غلط ایکٹ کرے گی اس کے لیے بھی گنجائش قانون میں موجود ہے. وہ عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں جا بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. میں آنا چاہ رہا ہوں فراد علی شاہ صاحب کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں چودھری زبیر کسانہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. انصاف لائر فارمز کے رہنما، آپ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. چودھری صاحب آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو پریس کانفرنس کی، ہم اس پر بات کر رہے ہیں. آج جو آپس میں نفرت ایک انتہا پہ پہنچ رہی ہے، ایک سیاسی مخالفت نہیں رہ گئی سر، مجھے لگ رہا ہے یہ دشمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم اس پر بات کریں. میں چاہوں گا فراد علی شاہ صاحب اس پہ کمنٹ کریں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نجم صاحب دیکھیں، میں تو اس میں بڑا کنسسٹنٹلی یہ بات کروں گا کہ دیکھیں دونوں طرف جو ہے ہم اسٹیٹ ایجنسیز ہیں اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹی ہے. لیکن جس نیج پہ معاملہ چلا گیا اس میں ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا. دیکھیں اداروں کا نقصان شہری کر دیں یا شہریوں کا نقصان ادارے کر دیں، نقصان پاکستان کا ہے، نقصان قوم کا ہے. اور ہمیں اس وقت سوچنا پڑے گا کہ کوئی بھی ہم ایکٹ ایسا نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ملک جن مسائل کا شکار ہے یا جس کنڈیشن سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اکنامکلی آپ دیکھ لیں، دوسرے معاملات آپ دیکھ لیں، ٹیررزم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تو یہ چیز ہم کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے جس نہج پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے. اب سیکنڈ تھنگ بڑی امپورٹنٹ جو آج آپ کا ٹاپک جو آپ نے لیا، دیکھیں سوشل میڈیا بہت ایک امپورٹنٹ میڈیم ہے جس کو پازیٹیولی اگر یوز کیا جائے تو وہ بہت ہی اہم ہے. لیکن جس انداز سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، میں ابھی آپ کے اس پروگرام سے شیئر کروں گا اس بات کو کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ تصویر والی بات دیکھی کہ ایک بہت بڑے نامور صحافی صاحب نے میری تصویر لگا دی کہ جی ہم نے وکلا نے جوائن کر لیا جا کے، اور وہ تحریک کی جو آزاد عدلیہ کی تحریک تھی اس کی تصویر لگا کے انہوں نے کہا کہ جی پولیس کو اب وکلا کا حصار بھی جو ہے. میں کبھی بھی وکلا سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وکلا کبھی بھی اداروں کے ساتھ کوئی جنگ کریں گے. دیکھیں ہم لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہم روز عدالتوں میں ایک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے قانون کی حکمرانی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کسی کا کسی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن بینگ اے ممبر آف لیگل فرٹرنٹی، ابھی کسانہ صاحب میرے بھائی یہاں موجود ہیں، پرسوں ہائی کورٹ کے سامنے چند ینگ وکلا کی پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی. میں نے خود ویڈیو دیکھی کہ کسانہ صاحب آگے جا کے اس کو چھڑوا رہے ہیں اور ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا. اور ہماری تو تحریک وکلا کی آپ کے سامنے ہے کہ 3 سال ہم سڑکوں پہ رہے اور ایک پتا تک ہم نے جو ہے وہ نہیں توڑا، اور ہم نے آزادی عدلیہ کے لیے اپنی پوری قربانیاں دی، ہم نے جنگیں کی، لیکن ود ان 4 کارنرز آف لا رہتے ہوئے. لیکن اس وقت اگر ہم یہ کریں گے کہ ہم تصویریں لگا دیں گے، لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائیں گے، پولیس کو میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس کا کنڈکٹ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پریزنٹلی اگر ہم ان کی تصویریں لگائیں گے، ان کے گھر ایڈریسز شو کریں گے، تو ہمارے جو ملکی دشمن ہیں ان کو ہم ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کسی کا بچہ نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے اس آڑ میں، تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پورے طریقے سے اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اور سب سے پہلے جو ان میڈیمز کے اندر جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر بے شمار اکاؤنٹ ہے، وہ نجم صاحب آپ کے نام کے حوالے سے چل رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو کہ آپ وہ چلا بھی رہے ہیں نہیں، تو اس میں لیجسلیشن کچھ ایسے ہیں جو ویریفائیڈ ہیں اور ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے یہ ساری چیزیں نجم صاحب ویریفائیڈ ہیں، چند لوگوں کے ویریفائیڈ ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے. سر آج دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں نا، آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انداز گفتگو تھا کہ ہم جو ہیں جو پولیس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ توڑ دیا جائے گا، اور دوسری طرف سے جو فواد چوہدری صاحب کا جو رپلائی تھا کہ تم پتہ نہیں جوتے چھوڑ کر بھی تم بھاگو گے تو، اور ایڈنا ٹو بدماش، یہ نیچے جائے گی. جب یہ باتیں نیچے جائیں گی تو کیا بنے گا؟ اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا سیاست کے اندر یہ کوئی نئی سیاست ہونے لگی ہے؟ کیا پہلے سیاسی لوگوں کے بیانات نہیں ہوتے تھے
ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی رہنما کو یہ کہنا پڑے کہ جی اس لیول پہ آنا، بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے نا، آپ اس لیول پہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پولیس مار رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ظلم اگر ہے تو اس کے میڈیمز ہیں نا۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس ایکٹ کو میں اس کی پورے طریقے سے میں کروں گا اس کو سپورٹ، کہ اگر ان کے اگینسٹ ایک ایکشن ہو رہا تھا، انہوں نے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی ان کے بہاف پہ، اس ایکشن کو روکا گیا، انہوں نے آپٹ کی۔ ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے کورٹ میں چلے جائیں، وہ کورٹ میں چلے گئے اور ان کو وہ نہ صرف وہ وارنٹس جو تھے وہ وڈرا کر لیے گئے، ان کو نیکسٹ ڈیٹ دے دی گئی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو لا کے فور کارنرز کے اندر رہنا ہے، لیکن اسٹینڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ وہ کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں دیں گے، جلسے کو سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ یہ میں بالکل اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ سیکیورٹی فراہم کرنا، کوئی پولیس ہمیں کسی قسم کا سٹائپنڈ نہیں دے رہی، یہ سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ سیکیورٹی نہیں سر، پولیس والوں کو ماریں گے سر، آپ ان کی گاڑیوں کو زمان پارک سے گزرنے نہیں دیں گے، سیکیورٹی کہاں سے ملے گی؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں باہر آنا ہے، ہمیں اس چیز کو روکنا ہے۔ سر کتابی باتیں نہ کریں، عملی بات کریں۔ میں عملی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں دونوں طرف سے، دونوں گھروں کے بڑوں کو آگے آنا چاہیے اور اس چیز کو حل کرنا چاہیے۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے اور وہاں سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے، وہاں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، املاک کا نقصان ہو جائے گا، عوام کا نقصان ہو جائے گا، تو ہمارا ملک تو اس وقت متمول ہو ہی نہیں رہا ان کنڈیشن۔ یہ بڑی ایک سنجیدہ، ناظرین واقعی ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور جیسے آج کے اجلاس کے بعد یہ چیزیں خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کسی قسم کی سیکیورٹی فراہم نہیں کرے گی، شاید سابق پرائم منسٹر کے طور پہ عمران خان صاحب کو فراہم کر دی جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کچھ ایٹ سٹیک ہے، اور اس سے بڑھ کر جو آپس میں دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے؟ کسانہ صاحب کی طرف جاؤں گا لیکن اس بریک کے بعد۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ پولیس کی طرف جو ہاتھ بڑھائے گا وہ توڑ دیا جائے گا، اور پولیس کے اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس والوں کو گالیاں دینے والے ہم سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، جلسے کی سیکیورٹی نہیں دی جائے گی۔ پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ٹویٹس، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ویریفائڈ اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں، بندوں کی ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ عادل سے لے کے فواد چودھری تک، اور فواد چودھری سے لے کر اور یا مقبول جان صاحب تک، جو کہ اس وقت عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے جو جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور میں نے اور بھی آپ کے سامنے نام دیکھ سکتا ہوں، جیسے کہ وہ شہباز بدر صاحب ہیں کوئی، جنہوں نے باقاعدہ ریزیڈنس تصویر اور رہائش کا پتہ جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، ایک ایس ایس پی کا، اسی طرح کوئی عامر مغل صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں۔ یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ہم ذاتی دشمنی کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں پر، سیاسی اختلاف پر اور سرکاری کام کے جواب میں لوگوں کے گھروں پر حملے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہوگا، جب خدا نہ خواستہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی ایک بندے کے گھر پر حملہ ہو گیا، کسی ایک بندے کے، سرکاری بندے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ یہ لڑائی جو اس وقت ایک سیاسی لڑائی ہے، یہ آگے کتنی بڑھے گی؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابھی تک جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا، دونوں طرف سے ٹول آپ دیکھ لیں، کم کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اگر پولیس والوں نے مارا ہے تو اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہمیں زخمی ملتے ہیں وہ پولیس والے ملتے ہیں۔ چودھری زبیر کسانہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، فراد علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، نسیم قریشی بھی موجود ہیں۔ تو سب یہ کس طرف جا رہا ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں سر، یہ بالکل ایک شتر بے مہار ہوتا جا رہا ہے، جو پھر کل کو کسی کے بھی اختیار میں نہیں رہ جانا۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف رول آف لا کا نہ ہونا ہے۔ آپ اس ملک میں رول آف لا کا نفاذ کر دیں، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ جو جس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہائی کورٹ آپ کو ایک چیز سے منع کرتی ہے اور آپ کا ایک ایس پی یا ایس ایس پی لیول کا ایک آفیسر آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہوئے اگر وہ کسی بندے کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیتا ہے، اور آپ اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کی سرزنش کریں یا اس کے اوپر ایکشن ٹیک اپ کریں، آپ اس کی صفائی دیں یا آپ اس کے بارے میں نہیں سر، اس کے باقاعدہ جو جس چادر اور چار دیواری اور جس شخص کے گھر کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ، کیا عمران خان صاحب کے گھر کے سرچ وارنٹ نہیں تھے؟ سر سرچ وارنٹ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے دیواریں توڑنی ہیں، آپ نے اس کے بچوں کی بنائی ہوئی یادگار پینٹنگ جو ہیں
ان کو لا کے سامنے پھاڑنا ہے یا ان کو جلانا ہے یا اس سر کا آپ ان کے 65 بندے ہسپتال پہنچا دیں گے تو وہ آگے سے کوئی پیار تو نہیں کریں گے نا. سی سی ٹی وی موجود ہے, کیمرہ موجود ہے, بندہ گھر پہ کوئی نہیں ہے, کوئی اور آدمی ہے کوئی نہیں ہے, جو 14-15 ملازمین تھے. مریم نواز کہہ رہی تھی کہ اگر گھر پہ موجود کوئی نہیں ہے تو یہ گھر سے فائرنگ کون کر رہا تھا پولیس کے اوپر؟ بطور وکیل کے خاتون ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ میں ان کو کمنٹ نہ کروں, ادروائز وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کمنٹ کیا جائے. وہ ان کی تھوڑی سی مینٹلی پوزیشن جو ہے وہ چیک کرنی پڑے گی, جو ان کی اپنی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں نا, اس لیے صرف ان کو خاتون ہونے کا ایج دیتے ہوئے I don't want to comment about her. چلے اس کو دیکھیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ چوہدری صاحب یہ جو اب ذاتی دشمنی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کو آپ ایک قانون دان ہیں, آپ اس چیز کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. آپ کے بندے, آپ کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ پولیس اہلکاروں کی, وہ منیر نام کا اہلکار ہے, اس کی باقاعدہ تصویر لگا دی گئی اور اس کا بتا دیا گیا, اور فواد چوہدری صاحب نے وہ آپ کا ایک حقیقت ٹی وی ہے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا سر؟ سر میں عرض کروں, ایک تو آپ ایک وکیل ہیں, آپ عدالت میں جاتے ہیں, ایک پارٹی کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں, بڑا دبا کے مقدمہ لڑتے ہیں, مخالف پارٹی جو ہے وہ اس کے بڑے فالوور ہیں, وہ آپ کی تصویر لگا دیتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بندہ جو ہے یہ مخالف پارٹی کا بڑا بہت زیادہ بینڈ ساتھ ہے جی ان کے, اس کو پکڑو یہ غلط کر رہا ہے. سر یہ کیا ہے, یہ پروفیشنلزم ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے نجم بھائی, میں آج بیرسٹر حسان خان نیازی جو ہمارے بھائی بھی ہیں, ایک وکیل ان کی گرفتاری کی مذمت, ان کی گرفتاری کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں. میں لاہور بار کا اجلاس بھی دیکھ رہا تھا اس پہ, جس انداز میں وہ گرفتاری ہوئی ہے, یہی وہ چیزیں ہیں جو حالات کو اس نہج پر لے کر آتی ہیں کہ لوگ قانون کو پھر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. جہاں تک بات ہے ان ٹویٹس کی, ایسے ٹویٹس آبویسلی بینگ اے لائر ایسے ٹویٹس نہیں ہونے چاہیے. اور ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے جو ابھی شاہ جی کر رہے تھے نا, کہ یہ ٹویٹس کچھ ویریفائڈ ہوں گے, کچھ نان ویریفائڈ ہوں گے, یہاں پر ایسے ٹویٹس ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ان کا ماں باپ کون ہے. گزارش یہ ہے یہ چیز, جن کا ماں باپ کوئی نہیں ہے نا, وہ ان سے دکھ بھی نہیں ہوتا, ان سے پتہ بھی چلتا ہے کہ یار وہ گالی نکال کے چلا گیا, یہ ہے ہی اس کام کے لیے. جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو رہنمائی کر رہے ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں, ان کی طرف سے اگر آپ آگ لگائیں گے اور اس طرح کی زبان جس طرح فواد چوہدری صاحب نے, آپ اگر بلی کو بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے نا تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو نوچنے کی حد تک آئے گی. آپ کسی کو اس حد تک دیوار کے ساتھ مت لگائیں. ہم مانگ کیا رہے ہیں, جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیے ہوئے ہیں وہ ہم مانگ رہے ہیں. ہم آپ کے پاس آتے ہیں, ہمیں جلسہ کرنے دیں, آپ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو مار رہے ہیں, آپ ان کی گاڑیاں توڑ کے پھینک رہے ہیں, آپ ان کے درجنوں بندے ہسپتال پہنچا رہے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہیں, تو وہ ڈنڈے کھانے کے نہیں جائیں گے. آپ نے پچھلے 4 دن میں لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ پر کوریج کی ہے. آپ کے پاس فوٹیجز موجود ہیں, آپ دیکھ لیجئے ابتدا کہاں سے ہوئی, آپ دیکھ لیجئے ایک پرامن ہجوم کے ساتھ کیا کیا گیا. ہم لوگ کسی بھی صورت میں کسی قسم کی بھی تشدد کارروائی کو سپورٹ نہیں کرتے. زبیر صاحب حل کیا ہے سر؟ اس ملک میں صرف اور صرف رول آف لا ہو کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور کانسٹیٹیوشن وہ جو 1973 کا ہے ایز اٹ از اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی کمپلائنس کروائی جائے. حل آپ کے سامنے ہوگا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے سفیر میں رہ کے کام کرے, چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن آپ یہاں پر بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میری ڈکٹیشن کے اوپر آپ چل رہے ہوں, میں کتنی دیر اپنی زبان بند رکھوں گا؟ سننے والا کتنی دیر اپنی زبان بند رکھے گا؟ سر لیکن میری بات سنیں, ڈکٹیشن پہ چلنا ہر کسی کے مفادات ہیں, میں اس سے انکار نہیں کرتا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلم لیگ نون کے مفادات نہیں ہوں گے, پی ٹی آئی کی نہیں ہوں گے, ہر کسی نے اپنے مفادات میں رہنا ہے. سر کوئی اس کی کوئی حدود ہونی چاہیے نا. وہ حدود اس کانسٹیٹیوشن نے دی ہوئی ہے نا سر, سب کے مفادات کا تحفظ کیا ہوا ہے اس کانسٹیٹیوشن نے. سر آپ اس کانسٹیٹیوشن کو مان لیں, آپ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق آلے دیں. کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ زمان پارک کو نو گو ایریا بنا دیں, وہاں پہ آپ پختون جو ہے لاگے بٹھا دیں. وہاں پر ساری ٹریفک بھی چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے. ہاؤ یو کین سے کہ یہاں سے صرف اور صرف وہ بندہ بیٹھے گا زمان پارک کے باہر. منع کر دیا پولیس والوں کو کہ وہاں سے گزرنا نہیں ہے آپ نے. نہیں سر, سن لیں نا بات کا اصل رخ دیکھ لیں. زمان پارک میں بیٹھنے کے لیے آپ کا لاہوریہ ہونا ضروری ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ لاہور کا ہوگا تو آپ زمان پارک میں بیٹھ سکیں گے. یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے پروونسز کے درمیان یہ ڈیفرنس؟ نہیں سر, معذرت کے ساتھ میں اس پہ کہوں گا, اگر پنجاب کے لوگ, معذرت کے ساتھ, اگر پنجاب کے لوگ ایک گروہ کی صورت میں کسی بھی پشاور چلے جائیں, بنو چلے جائیں, چار سدہ چلے جائیں, اور وہاں جا کر پولیس پر پٹرول بم پھینکیں, وہاں کے پولیس والوں کو سر پھاڑیں, وہاں پر جا کر نعرے لگائیں, اور کیا ان کو کیا لیا جائے گا؟
ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ میں صبائیت نہیں پھیلا رہا، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں سر. ہمیں ایک دوسرے کی حدود کا علاقوں کا سر لو، یہ بڑے بڑے دل والے ہیں، بہت بڑے دل والے ہیں لاہور والے. بات یہ ہے آپ پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، کے پی کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، یہ سارا ہمارا پیارا پاکستان ہے. ہم کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں. سر یہ اصولی بات ہے، پریکٹیکلی ایسے نہیں ہے. گزارش ہے ہمیں پرامن رہنے دیا جائے. پیٹرول بم اتنے دن سے زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیٹرول بم چلا؟ پیٹرول بم وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں آنا تھا جو مالٹ 79 کی بوتلیں اٹھائی ہیں وہاں سے، اس میں پیٹرول بم بننا تھا، اسی بوتل میں پیٹرول بم بننا تھا. جو پولیس والے بعد میں بیٹھ کے کیمراز میں آیا ہے وہ خود ہی وہ جوس پیتے رہے ہیں، خود ہی وہ چیزیں پیتے رہے ہیں. کون سے پیٹرول بم سر، کون سی؟ نسیم صاحب یہ جو سارے پیٹرول بم اور یہ مار کٹائی، اس میں سچ کتنا ہے اور ایگزیجریشن کتنی ہے؟ دیکھیں جب عمران خان صاحب گئے یہاں سے اپنی تاریخ پہ، اور پیچھے سے یہ پولیس نے سرچ وارنٹ کے لیے سرچ وارنٹ ہوئے تھے، انہوں نے جج صاحب سے ایک اجازت مانگی تھی کہ ہم نے تفتیش کر سر وہ تو ایک دن پہلے ہائی کورٹ میں بھی اتفاق رائے ہو گیا تھا نا، تو وہ ہو گیا تھا. لیکن وہ جو طریقہ تھا نا پولیس کا اس میں آنا اور یہ آ کے اس طریقے سے کرین سے گیٹ توڑنا. اب آپ کو ایک میں خبر دے رہا ہوں، بڑی مزے کی بات، وہ جو کرین لے کر آئے تھے نا ضلعی انتظامیہ کے لوگ، اب وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں سے کہ جی سانو کو لوگوں خرچہ لے لو، جڑا ہو گیا ہم دوبارہ بنا دیں گے، ہم مجبور تھے. اب یہ تو صورتحال بنتی جا رہی ہے. کارپوریشن کے لوگ، یہ کارپوریشن ضلعی انتظامیہ کے لوگ جو اس وقت آپریشن میں شامل تھے، وہ اب یہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم مجبور تھے، ہم کیا کرتے. لیکن اب اس طرح کی صورتحال ہے. اب یہ جو پیٹرول بم والی ایک وہ چیز آئی ہے، نوٹس میں آئی، وہ بالکل غلط ہے. اس کو میں بھی بالکل اس کا انکار کرتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھے جو میرے دوست ہیں وہ بھی کریں. لیکن جیسے بھائی نے میرے نے کہا، حسانہ صاحب نے کہا، کوئی ایسے اب پیٹرول بم نہیں ہے وہاں پہ پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی دوسرے دیش کے لوگ بیٹھے ہیں، یا پھر یہ ہماری پولیس جو ہے کوئی اسرائیل کی یا پھر سری نگر کی پولیس ہے. یہ ان کے اوپر اس طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیں دوسری بات، یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، ایک کوسچن ہے میرا آپ سے، بلکہ سب سے، گورنمنٹ آف پنجاب یہ الیکشنز کے لیے بنائی گئی اور نگران سیٹ اپ ہے. نگران سیٹ اپ وہ ہوتا ہے جو ایک غیر جانبدار سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے مقاصد کو نہیں دیکھ رہا. اب یہاں پہ ایک چیز یہ تاثر مل رہا ہے، محسن نقوی صاحب ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، وہ مزاجن وہ بڑے دھیمی طبیعت کے مالک ہیں اور بڑی نفیس طبیعت کے مالک ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ پی ڈی ایم کے ہی ترجمان ہے. یہاں پہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. نہیں آپ نے کہا کہ محسن نقوی بڑی نفیس طبیعت کے اور دھیمے مزاج کے، سارا شہر جانتا ہے. میں بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ محسن نقوی کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ جو پولیس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے. کچھ تو ایسے حالات ہوں گے نا کہ ایک بندہ جو اپنے ٹی وی پر نہیں بولتا، ہم نے کبھی اس کو اس طرح کی دیکھیں اسٹیٹ کو اتنی کمزور چیز، اسٹیٹ کو اتنی کمزور چیز نہیں ہے. محسن نقوی صاحب پولیٹیکل، آپ نے محسن نقوی صاحب کو بھی بولتے ہوئے سنا، پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. آپ نے محسن صاحب کو بھی بولتے ہوئے سنا، اچھے جذبات کے مالک ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ میرے بندے ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے ورکرز کا خیال رکھا ہے. اب اس طرح یہ جو آگے پولیس ہے یا کوئی ڈی سی کے آفس کے کوئی بھی لوگ ہیں، وہ ان کو بچوں کی طرح لیتے ہیں. وہ تو ان کا ریئیکشن اپنی جگہ پہ، لیکن وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. انہوں نے ایسے ہی ریئیکشن دینا تھا. آپ مجھ سے اور کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے ایک اچھا ریئیکشن دیا، اپنی فورس کا مورال انہوں نے بلند کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی اس کی طرف دیکھے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کا اس طرح کا بیان بھی مناسب نہیں کہ ہم نے لڑائی نہیں کرانی، ہم نے کوئی جتھے نہیں شروع کرانے، پولیس کو کوئی ڈنڈا فورس نہیں بنانی. پولیس ہے، پولیس نے تحفظ دینا. اور جو یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، جو آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ ان کے اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ اب ہم ان کو نہیں دیں گے. لیکن وہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جہاں پہ 1 سے زیادہ لوگ ہو، 5 سے زیادہ لوگ، وہاں پہ سیکیورٹی کا خیال رکھنا، وہاں پہ انسانی جان کا کوئی نقصان نہ ہو. اگر وہاں پہ مار رہے ہوں گے تو نسیم قریشی صاحب دیکھیں مارنے، دیکھیں پھر آپ ایک اور آپ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں، آپ یہ چودھری فواد صاحب کا ٹویٹ ہے، محسن نقوی تم جتنے بڑے گنڈے بنے ہوئے ہو 2-3 ہفتے رک جاؤ، تم نے جوتے بھی نہر میں چھوڑ کر بھاگنا ہے، اینا تو بدماش. میں پھر وہی بات کروں گا. یہ صرف سیاسی بیانات ہیں، یہ پولیٹیکل، سر یہی سیاسی آگ لگاتے ہیں. نسیم قریشی صاحب یہی آگ لگاتے ہیں. دیکھیں آپ اس کو آگ لگانے کی طرف لے جائیں. دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. یہ نام سر مجھے ایک بات بتائیں، میں نسیم قریشی صاحب آپ کی تصویر شیئر کر دوں اور کہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے اور اس نے یہ بڑا ظالم اور کرپٹ اور یہ فلاں ہے، سر یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے.
میں کب کہہ رہا تو پھر اس کا میں نے پہلے بھی یہ بات کی. آپ کیا کریں گے اس کے جواب میں؟ یہی بات آپ اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ میرے دوست نے کہا آج آپ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایس ایس پی سی آئی اے کے بارے میں جب آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا اور اس کی تصویر لگا دی اس کے ساتھ, یہ غلط ہوا. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے گھر کا ایڈریس دے کے کہا کہ اس کے بچے تک گھر سے باہر نہیں نکل رہے. یار تھوڑی سی اس کو چیک کرنا پڑے گا. آپ اس ٹویٹ کو چیک کرنا پڑے گا, اس کا باقاعدہ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کون آدمی یہ کوئی شرارت کر رہا ہے. یہ ایسی پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا ہوگا, پولیس کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے بھائی, یہ سیاسی لڑائی ہے. اور اس کو ہم بھی نہ کریں, ہم بطور میڈیا ہم لوگ بھی اس کو زیادہ ہوا نہ دیں. ہم اس کو دیکھیں, اس لڑائی کیا کریں, لڑائی نہیں ہونی چاہیے. سر ہم پوائنٹ آؤٹ ہی نہ کریں. نہیں ہوگی لڑائی, پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. نہیں بالکل بھی نہیں ہوگی. سارے لوگوں کے سر پھاڑ دیے یہاں پہ, لوگوں کی دشمنیاں ہو گئی, اور آپ کہنے ہم بات بھی نہ کریں اس کے اوپر, کیونکہ جناب ہمارے بات, سر ہم نے اس کو جس چیز کو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے, جس کی طرف سے بھی ہوگی وہ. نہیں میری بات سنیں, اس کو ہوا دینے والی بات میری اس نہیں سر, اس کو روکنا پڑے گا, اس کو روکنا پڑے گا, اس کو روکنا پڑے گا. اور جب تک ہم اس کی نشاندہی نہیں کریں گے, لیکن گورنمنٹ کی طرح کرنا چاہیے. گورنمنٹ کر رہی ہے نا سر, ابھی دیکھیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی طرح کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کے, اب یہ لاسٹ ٹائم عمران خان کی جو گھر کی دیوار توڑی گئی, میں بات پوری کروں, وہ دیوار توڑی گئی, اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے اوپر بری طرح تشدد کیا گیا, اور وہ جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہوئی ہیں کہ بیگ لے کر گئے. اب کون سچ ہے کون جھوٹا ہے؟ اور ابھی انہوں نے بتایا وہ جو بوٹلز پی گئیں وہ خالی بوٹلز لا کے ان کو پیٹرول پمپ شو کر دیا گیا. اب بتانا کچھ بتایا جائے, یہ تو بات کی بات ہے نا. تفتیش اگر کوئی ہو, تفتیش کون کرے گا؟ تفتیش وہی کرے گا جو پہلے سے ان کے خلاف ہے, جو طے کر رہی ہے کہ سیکیورٹی نہیں دینی. تفتیش اس نے کرنی, جس کو آپ نے کہا ایڈا تو بدماش, یہ بھی پولیس تفتیش نسیم قریشی تفتیش اس نے کرنی ہے. سر میں نے بولا وہ پولیٹیکل بیان ہے, سیاسی بیان ہے. سر اس کو چھوڑ دیں, تفتیش اس نے کرنی ہے جس کی تصویر آپ نے لگا دی اور کہا کہ تمہارے بچے بھی باہر نہیں نکل سکتے. وہ بڑا کمپیٹنٹ آفیسر ہے, وہ بڑا کمپیٹنٹ آفیسر. یہ زیادتی کی انہوں نے, یہ شرارت کی, یہ زیادتی کی, بہت غلط ہے. تفتیش اس منیر نے کرنی ہے جس کی تصویر لگا کے, جس کو ری ٹویٹ کیا فواد چوہدری صاحب نے اور کہا کہ یہ ہے وہ کانسٹیبل, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے. تفتیش کسی اور کو دے دیں, نہیں اس کا یہ نام ہے, آپ دیکھیں نا, آپ یہ نہیں اس کا یہ نام ہے. فراد علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم لوگوں کی تصویریں لگا کے اس قسم کی چیزیں, ہم سوشل میڈیا کے اوپر کوئی رولز کوئی ریگولیشنز اپلائی نہیں کر سکتے کہ اس کو جرم ہو اور ہم اس کو روک سکیں. اور عام طور پہ ایف آئی اے کا صرف ایک سائبر کرائم سیل ہے جو اس قسم کی چیزوں کو دیکھتا ہے, اس کے پاس اتنی شکایت ہوتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا سوائے جس کے اوپر سے حکم آ جائے, تو اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. سر یہ تو بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے. کل فراد علی شاہ صاحب کی تصویر لگا دیں گے کوئی, کل نجم علی خان کی کوئی لگا دے گا, نسیم قریشی کی لگا دے گا, زبیر کسانہ صاحب کی لگا دے گا, جس کا دل کرے گا وہ لکھ دے گا. نجم صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اس کو اس سینیریو کو دیکھیں کہ یہ ایک انسٹیگیشن کی جا رہی ہے, ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ اس میں نہ جج صاحب رہ گئے ہیں پیچھے, نہ پولیس آفیشل رہ گئے ہیں پیچھے. ان کی تصاویر, میں تو جہاں پہ توشہ خانہ کیس چل رہا ہے, میں تو آج دیکھ رہا تھا کہ وہ جج صاحب کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یاد رکھنا, ان کو بھولنا نہ. کئی ڈی آئی جیز کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں, انسپیکٹرز کی دیکھی ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائبر کرائمز ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ بڑی سنگینی ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی کو آپ صرف اور صرف یہ کہ اس کی کوئی آپ ایسی تصویر وائرل کریں جس سے اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے. اس وقت دیکھیں آپ یہ اینٹی سٹیٹ یہ آپ کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ اداروں کے آفیشلز کی تصویریں, جوڈیشری کے ججز کی تصویریں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا آپ کا منشا کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ صرف ایک انارکی کی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو پھر مجھے میں وثوق سے یہ کہوں گا کہ اس وقت پھر بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت ہے اور ادارے کو, ایف آئی اے کو بالکل اس طرح کے لوگوں کو نکالنا چاہیے رسپیکٹیو آف دی فیکٹ کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا مسلم لیگ نون سے ہے یا پی ڈی ایم سے ہے یا پیپلز پارٹی. اگر ہم پاکستانی ہیں اور ملکی مفاد کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان سیاسی وابستگیوں سے باہر نکلنا پڑے گا اور ملک کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس قسم کے لوگوں کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے تاکہ کل کو کوئی بھی شخص, دیکھیں آپ ایک انسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کوئی پبلک میں پولیس آفیشل ملے اس کو آپ مارنا شروع کر دیں. دیکھیں مال ٹاؤن انسیڈنٹ کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت محسن نقوی صاحب کی اس لمحے پہ میں ایک بات کروں گا کہ بڑے طریقے سے آج تک یہ معاملہ اللہ تعالیٰ بچاتا لایا, لیکن جو اب جس طریقے سے ٹرینڈ دیا جا رہا ہے یہ تو اگر آپ پولیس وہاں پہ آئی ہو, موب اکٹھا ہوا, آپ پولیس کو مارنا شروع کر دیں, پولیس فائرنگ کر دے,
تو کیا بنے گا؟ ایک عام آدمی کا نقصان ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے, ابھی ہمارا وہ نقصان نہیں ہوا جو ہونے جا رہا ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا, دونوں طرف سے آگے آنا پڑے گا اور آ کے ان کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نجم صاحب نکالنا پڑے گا, ورنہ مجھے ایک خون ریزی نظر آ رہی ہے. اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ آپ کی کو تصویر لگا دے, میری کو تصویر لگا دے, دیکھیں اس خوف کو آپ سمجھیں. میں نے آپ کے سامنے جو تصویر والی بات آئی, میں نے اس کا لیگل نوٹس بھجوایا. کیوں؟ کیونکہ میں کبھی بھی کسی ریلی میں نہیں گیا, کسی پارٹی کسی ریلی, ہاں آزادی عدلیہ کی ہم ریلیوں میں ضرور جاتے رہے ایز اے لیگل فریٹرنیٹی کے ممبر. تو ہماری کوئی تصویر کیوں لگائے کہ جی ہم ادارے کے سامنے ایک دیوار باندھ کے کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں ہم نے نہ ہم گئے ہیں تو ہم نے لیگل نوٹس بھجوایا, اور میں بالکل ڈیفامیشن کے حوالے سے کیس بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا. اس پہ قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. اس پہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی تو سینسیبل لوگ ہوں, وہ اٹھیں, بیٹھیں, آپس میں بیٹھیں, بات کریں کہ یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ادھر تباہی ہے. لاہور جیسا شہر جو ہے اس میں آگ لگ سکتی ہے, اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. باقی جو کچھ آج اجلاس میں ہوا پولیس کے, اس پر میں بات کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دیرک. ناظرین, یہ جو ساری صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے, میں نے تصویروں کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے تو آپ کے ساتھ بات کی, لیکن بات کسی اور طرف بھی جا رہی ہے. ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, مجھے جیل میں بھی مروایا جا سکتا ہے. یقینی طور پر اس بیان کے بعد ان کے کارکن بھی غصے میں آئیں گے, پریشانی کا شکار ہوں گے اور چاہیں گے کہ وہ اپنے لیڈر کی حفاظت کریں. لیکن دوسری طرف آج جو پولیس کا اجلاس ہوا اس میں جو ساری ویڈیوز چلائی گئیں اور جو ساری ڈیٹیلز دی گئیں کہ کس طرح پولیس والوں پر حملے ہوئے, کتنے زخمی ہوئے اور کس طرح ایگریشن کی گئی, تو پولیس کے اعلیٰ افسران کی یہ رائے تھی کہ اگلی مرتبہ جو آپریشن ہوگا وہ بغیر اسلحے کے نہیں ہوگا, غیر مسلح پولیس مار کھانے کے لیے نہیں جائے گی. یہ بڑی ایک الارمنگ سی سچویشن ہے. میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم الفاظ میں اس منظرنامے کو واضح کر سکوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. فرحاد علی شاہ صاحب, اگر اس وقت ایک ایسا پولیس کا آپریشن ہوتا ہے جہاں پر پولیس جو ہے اعلان کے مطابق پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا, حکومت کہتی ہے کہ وہ خود اپنا اب ری ایکشن ظاہر کریں گے اور انفارمیشن یہ آتی ہے کہ ہم جلسے کو سیکیورٹی نہیں دیں گے, لیکن اگر ہم کوئی آپریشن کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے, ہم اسلحہ ساتھ لے کر جائیں گے. مطلب دیکھیں نجم صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ پولیس کو کبھی بھی اب اس طرح سے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو اگر سی ایم صاحب نے کہنا ہے تو دیکھیں موب سائیکی جو ہے نجم صاحب, نہیں, اس سے پہلے جب پولیس وہاں پر موجود رہی, جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہاں پر پولیس کے پاس اسلحہ نہیں تھا. نجم صاحب میں اس کو انٹر لنک کروں گا. آپ دیکھیں پولیس کا مرال تو پہلے ہی ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کی وجہ سے لاہور پولیس کا مرال ڈاؤن ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو, آفیسر کو وہ کیسز فیس کرتے ہوئے, ان کی ترقیاں رکیں, ان کی اپوائنٹمنٹس کے ایشوز ہوئے, آپ کو پتہ سارا پوسٹنگز کے ایشو ہے, تو ان کا پہلے مرال ڈاؤن, اندر رہے, انہوں نے کیسز فیس کیے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دو پارٹیز, اب پولیس بھی موب بن چکی, آج کے یہ جو آپ جس ٹاپک پہ آپ کر رہے ہیں, اب یہ دو پارٹیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے کھڑی ہوگی. اب اگر ایک بات کرتے ہیں, کسانہ صاحب اس کی کلیریفیکیشن کر دیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں زمان پارک میں, وہ کنفرم ہے ان کو کہ سارے کے سارے پی ٹی اے والے, کوئی بھی آ سکتا ہے شرارت کے لیے, اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا, میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں کرک سے آئے اور میں وہاں کا پریزیڈنٹ ہوں, تو وہاں کسی نے چیک تو نہیں کرنا. لیکن کوئی دہشت گردی ہونے کا بہت بڑا ایک خدشہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ ہمیں دونوں پارٹیز کو, اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بڑا خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کا, کہ انہوں نے کہا کہ اب دونوں طرف سے بیٹھ کے اس کے ایس او پی سیٹل کر لیں آپ کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس لمحے پہ ضد سے یہ کام نہیں بنے گا, مگر سوچ سمجھ سے, فہم سے معاملہ فہمی کرنا بڑا ضروری نجم صاحب, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی بڑے نقصان میں کچھ منظرنامے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نسیم قریشی صاحب, لاہور میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور پولیس کہتی ہے ہم نے اس جلسے کو سیکیورٹی نہیں دینی, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنے سیکیورٹی کے لوگ لے آئے گی, وہ اس کے ذریعے لوگ اندر ہو جائیں گے, لیکن اس قسم کا ایسا کوئی جلسہ جس میں نہ ٹریفک پولیس ہو نہ پولیس ہو, اور ایسا جلسہ ہونے جا رہا ہو, ہزاروں لاکھوں جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں وہ آ رہے ہوں, تو آپ اس منظرنامے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
نہیں ایسا تو منظرنامہ دیکھا نہیں جا سکتا، کوئی تصور میں نہیں ہے نا. ہماری ایک سائیکی ہے ایک عام پبلک کی کہ جب تک ان کو وردی والا بندہ راستہ نہ بتائے انہوں نے اس راستے پہ نہیں جانا. تو وہ ہو نہیں سکتا جلسہ ایسا نا، تو وہ اپنی ورزی سے. اور ویسے بھی اسٹیٹ کا یہ جو خیال تھا، یہ ایک تجویز تھی کہ ہم نہیں دیں گے. یہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ اس میں یہ ان کو سیکیورٹی اگر جلسہ ہوتا ہے تو اس میں پولیس پوری سیکیورٹی دے گی. اب یہ جو موب والی بات ہو رہی تھی ابھی ثانیہ والی میں، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو روشنی ڈالتا ہوں. پولیس نے اس وقت بھی کوئی شوق سے فائرنگ نہیں کی تھی. ہوا یہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ میں کرائم رپورٹنگ کرتا ہوں، تو ہوا یہ تھا کہ پہلے انہوں نے ان کو کسی آفیسر نے اطلاع دی کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں جو گھروں کے باہر لگی ہوئی بیریئرز، ان کو ہٹا دیں. تو وہ ہٹانے کے لیے گئے، کارپوریشن کے لوگ گئے وہ ہٹانے کے لیے. پولیس رات کو پہنچ گئی. وہ ہٹانے کے لیے گئے، جب ہٹانے لگے تو وہاں پہ مزاحمت ہو گئی. انہوں نے واپس جا کر انہوں نے بتایا کہ جناب مزاحمت ہوگی. ایک صاحب تھے جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، کیا بدماشی ہے، ہٹاؤ اس کو، فورس بھیجو. فورس چلی گئی. وہ جب چلی گئی، میں آپ کو پولیس کا ایکشن بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ ایک ایس پی صاحب 20 لوگ، یہ نہیں تھا، 20 لوگ تھے پولیس والے، ان کو موب نے گھیر لیا. موب نے جب گھیر لیا تو وہ مارنے لگے ڈنڈے سوٹے، تو ایک کانسٹیبل سے اچانک گولی چل گئی. چلے جو بھی ہوا، اللہ نہ کرے آپ چلے، اللہ نہ کرے آپ چلے. اب میں آخری بات اب یہ ہے کہ پولیس، جو پہلے میرے بھائی نے بات کی ہے، پولیس جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ ثانیہ مالٹن ہو، جبکہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. چوہی صاحب ایک ایسا جلسہ جس میں پولیس موجود نہ ہو، اور ایک ایسا آپریشن جس میں مسلح پولیس آ جائے، یہ کیا بنے گا؟ اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف دو گزارشات عرض کروں. ہماری ساری ڈسکشن اس پہ چل رہی تھی کہ یار یہ جو ٹویٹس ہوئے ہیں، یہ بندوں کی تصویریں، وہ پیچھے ہوگی بات، وہ ہم نے کر لی. میری اس میں عرض سن لیجیے گا نا سر. وہاں پر ہم نے برائی کی جڑ کی طرف جانا ہوتا ہے. ہم اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتے، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی پروب ہونا ہے. سائبر کرائم دیکھے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں پروب کیا جائے؟ ہاں یہ پروب ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز دیکھیں، وہ جو 5-10 ہزار کی ٹولیوں کے بیچ میں آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں لگا کے، وہ ایک جو خاتون ہیں جن کا اخلاقیات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس وقت 5 ججز کی تصویریں لگا کے جو بولتی ہے، اس کے لیے تو سائبر کرائم جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ان کے بچے نہیں ہیں، اللہ خیر کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ چودھری زبیر بسانہ صاحب، نسیم قریشی صاحب، فراد علی شاہ صاحب، تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور ناظرین، میں آپ کو بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف عمل کا بھی وقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی وقت ہے. رمضان آ رہا ہے، دعا کریں. آپ کا شہر بہت بڑے خطرے میں ہے، بڑے سانے کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ رک جائے. آمین.